हैशटैग मीडिया मानसर ऐसा मैं हूं जी मीर अफजल गुलजार। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं जिला तौरघर के नाज़िम दिलरोज़ खान। दिलरोज़ खान, इस डिस्ट्रिक्ट का क़याम 2011 में आया और 2017 में आप डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बन गए। आपने अपने अवाम की बेहतरी और ज़िले की तरक्की के लिए क्या कदम उठाया? क्या बलदियाती सिस्टम से आपको कोई फ़ायदा पहुँचा? मैं तौरघर की आवाम के लिए खुशकिस्मती समझता हूँ कि 2011 में ज़िला बना और उसके बाद बल्दियात का सिस्टम आना। तो बल्दियात के सिस्टम के आने से तौरघर में तो बहुत सारी बेहतरी आई हुई, क्योंकि पहले तौरघर में कोई भी गली का काम या किसी को लेटरिन मुहैया करना या किसी को छोटे बड़े काम करना, ये किसी ने अभी तक नहीं किया था। अभी हमारे ये हो गया कि विलेज कौंसल से, नेबरहुड कौंसल से और तहसील कौंसल से और ज़िले कौंसल से इतना काम हो गया। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे कुछ गांव ऐसे भी हैं कि उसमें ये तरक्याती काम ये तो ख़त्म नहीं होते। यानी मैं इस मौके की मुनासबत से ये कह सकता हूँ कि वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो गए। इन आवाम का पैसा है, इनके पैसे आए हुए और हम इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़िम साहब, जंगलात, हेल्थ और एग्रीकल्चर एजुकेशन सेक्टर में आपने कितनी तरक्की की और इसमें मजीद क्या बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? एजुकेशन में भी बहुत सारा काम किया है, हेल्थ में भी किया है और एग्रीकल्चर में भी किया हुआ है, उसके लिए किया है, और सोशल वेलफेयर में किया है और जंगलात में भी काफ़ी सारा काम किया है। अभी हमने जो स्कीमें लगाई हैं, जो छोटे मोटे गलियों के, लेटरिनों के, हुजरों के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं, सबसे हमारी बड़ी जो मैं ये समझता हूँ कि ज़िले हुकूमत की सबसे बड़ी उसको मैं समझता हूँ कि दरियाई सिंध तरबेला डैम पर हमने 2 लिफ्ट चेयर इंस्टॉल कर दिए, क्योंकि 1970 से हमारे लोगों ने वापडा के लिए, तरबेला डैम के लिए कुर्बानियाँ दी है। 80 किलोमीटर लंबाई, 2.5 किलोमीटर चौड़ाई पर हमारी ज़मीनें दरिया के नीचे आई हुई है और हमारे लोगों को अभी तक किसी गवर्नमेंट ने ये एहसास तक नहीं किया है कि इन लोगों की आमदरफ्त के लिए कोई रास्ता बनाया जाए। उसी दलदल में लोग फंसते भी है और मुख्तलिफ हादसा का शिकार भी होते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये हादसा मेरे साथ भी पेश आया हुआ है, क्योंकि मेरे वालदा साहिबा, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस नसीब करे, और उसके साथ 3 मेरी बच्चियां जो इस दलदल की वजह से दरिया के वो आ गए। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि लोगों के लिए आमदरफ्त का एक इजीली आसान सा रास्ता बन जाए। तो पैसे हमारे पास इतने नहीं थे, हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की उसी फंड, लिमिटेड फंड में हमने भी 2 चेयर इंस्टॉल कर दिए हैं कोटकी के मकाम पे। इंशाल्लाह वो टूरिस्ट एरिया भी बनेगा और एक ये जुदबा के मकाम पर इधर कर दिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आए हुए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट, ये हमारे लिए भी बड़े एजाज की बात है कि हमने सबसे पहले तमाम मिडल्स हाई स्कूल्स में बायोमेट्रिक लगाए टीचर्स के लिए। दूसरा, स्कूल डेवलपमेंट के लिए हमने ये किया हुआ है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे तमाम स्कूल्स के फर्नीचर्स, उसकी चारदीवारी, उसके सोलराइजेशन, उसके पानी, ये तमाम काम कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अगले साल हमारे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने ये करारदाद वो कर दिया था कि हमने 11-12 क्लासेस GHS मेरा मदाखिल, GHS मंजाकोट और GHS गढ़िया संजय में वो कर दिया था, यानी 11-12 क्लासेस स्टार्ट कर दी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, उन्होंने टीचर्स हायर किए हुए। और अभी नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है कि गर्ल्स हाई स्कूल हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक पैकेज बनाया हुआ है। अभी एडवर्टाइज आए हुए अखबार में, इंशाल्लाह बाहर से टीचर लेंगे, उसको हम उसी इनिशिएटिव पे वो करेंगे। 360 के लगभग हमारे प्राइमरी स्कूल है और मेरे ख्याल से मिडिल 54 में गलत भी हो सकता हूँ, 54 या इससे अबाव है। और हाई स्कूल्स हमारे पास पहले 2 थे, अभी 4 हो गए। और गर्ल्स मिडिल स्कूल हमारे पास अभी 2 स्टार्ट है, 2 अभी स्टार्ट होने वाले हैं और हाई स्कूल इंशाल्लाह हम 2 मजीद वो स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि 2011 से तौरघर इंशाल्लाह अभी टॉप पे जा रहा है। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि इंतजामी उमूर में हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पूरे KPK में 1st नंबर आया हुआ है। और पहले एग्जाम, मैट्रिक के एग्ज़ाम में 2018 में हमारे एक बच्चे ने वो टॉप किया हुआ है, टॉप 10 में आया हुआ है। वो जो टॉप किया हुआ है वो आर्ट्स पढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ साइंस की क्लासेस नहीं थे।
لیکن اس سال ہم نے اسی کے بچے کے مناسب اسی کے دیکھ کر ہم نے سائنس کی کلاسز بھی سٹارٹ کر دی. تعلیم کے میدان میں ہنار طالب علموں کی حوصلہ افزائی اور اساتذہ کے لیے آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ ابھی اس سے وہ ناخبر نہیں ہے, ہم نے اس کے لیے بھی کوئی پیکج رکھا ہوا ہے, کیونکہ جو ٹاپ 10 ہمارے پاس میٹرک میں بچے آئے ہوئے ہیں, لڑکے آئے ہوئے ہیں, لڑکے لڑکیاں دونوں, اس کے لیے ہم نے 1 لاکھ روپے انعام رکھا ہوا ہے. وہ اس کو انشاءاللہ ابھی جلدی سرمنی ہو جائے گی, اس کو وہ دیں گے. 10 سے نیچے ہیں اس کے لیے ہم ایک لیپ ٹاپ دیں گے. تقریباً 20 بچوں کو ہم وہ کریں گے. جن ٹیچروں نے اچھی کارکردگی کی ہے اس اسکول کے لیے 10 اسکول ہم نے ضلع میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ 10 اسکول کو ہم بیسٹ ٹیچر یا بیسٹ اسکول کا ایوارڈ دیں گے, 1 لاکھ روپے نقد. چاہے وہ اپنے لیے ایک بندہ کرتا ہے یا جو بھی کرتے ہیں, وہ اسکول کی ذمہ داری ہے. تو وہ ٹیچرز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اساتذہ اکرام کو بھی, بچوں کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ محنت رکھے ہوئے. اور جو ہمارے پاس مڈل سے لے کر ہائی تک بچے بچیاں جتنے بھی ہیں, اس کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یونیفارم, بوٹس اور اس کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے بنین کا. ابھی ہم PTC کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں. انشاءاللہ پورے تورغر کے مڈل ہائی اسکول میں جتنے بھی بچے ہیں ان سب بچوں کو انشاءاللہ ہم یونیفارم دیں گے اور وہ دیں گے, سوٹ دیں گے. کی راہ میں کہا جاتا ہے کہ مواصلات کا نظام بہتر ہونا لازمی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مواصلات کا نظام تو درہم برہم ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک پیکج تھا SDP جسے کہتے ہیں, وہ ہمارے گورنمنٹ نے اس سال ہمیں پیسے نہیں دیے. اگر وہ پیسے دے دیتے تو یہ جو ہمارا مین شاہراہ ہے اس کے لیے ہم نے 1 ارب سم تھنگ کچھ روپے رکھے ہوئے, اس پہ کام شروع ہو جاتا. لیکن ہماری بدقسمتی تھی یا ذریعہ معاش کے لیے کوئی منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے؟ اگر ہے تو اس پر آپ نے کتنا کام کیا؟ ذریعہ معاش کے لیے سر سب سے بڑی ہمارا زیادہ تر دار و مدار ایگریکلچر پر ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سب سے بڑا جو تھا وہ ہم پہلے افیم کاشت کیا کرتے تھے, یہ ہمارا ذریعہ معاش تھا اور اس میں لوگوں کا روزگار چل رہا تھا. اور افیم کا کافی سارا آمدن تھا, کافی سارا سسٹم تھا. تو اسی وجہ سے لوگوں میں تھوڑا سا وہ آ گیا ہے, گندم کی اتنی پیداوار کم ہے اور مکئی کی بھی پیداوار کم ہے, دوسرا یعنی پھلدار درخت بھی نہیں ہے. تو ایگریکلچر میں ہم نے یہ کر دیا ہے کہ ابھی ہم نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو پیسے دیے کہ آپ پھلدار درخت لے لیں, ان لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ ان کا آئندہ کے لیے روزگار بہتر ہو جائے. لوگوں میں وہ کیا کہتے ہیں نیوٹریشن کی کمی بھی پوری ہو جائے گی, کیونکہ یہاں غربت بھی زیادہ ہے, کوئی میوے خرید بھی نہیں سکتے, اور ایک آدھا 2 ہوتے ہیں باغوں میں تو وہ لوگ کھا لیتے ہیں. جب ہم زیادہ مقدار میں ایک زمیندار کو دے دیتے تو انشاءاللہ اس سے ضروریات پوری ہو جائے گی. اور اس کے لیے INL سے ہم نے بات کی ہے, FAO ایک پروجیکٹ ہے, وہ بھی انشاءاللہ تورغر میں این ہو چکا ہے. میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں, INL والوں کو بھی اور FAO والوں کو بھی. وہ این ہو چکا ہے انشاءاللہ, وہی آئیڈیا وہ کر رہے, اس میں زیتون بھی دے رہے, زعفران بھی دے رہا ہے, اور بادام کے درخت ہم لوگوں کو دیں گے, مالٹا دیں گے, سیب دیں گے. اس طرح ایسے درخت جس سے لوگوں کے ذریعے معاش جو ہمارے ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہے وہ مضبوط ہو. پسماندہ ضلع ہے, نادار مساکین اور معذور افراد کے لیے آپ نے کوئی منصوبہ, کوئی پیکج ان کو لا کر دیا؟ مالی امداد دے رہے ہیں ان بچوں کو جو معذور ہے یا جو غریب ہیں. 15,000 کا ایک پیکج ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے. وہ تقریباً سم تھنگ 700 یا 800 بندوں کو ہم 700 یا 800 بندے ہم اس پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. کی شادی نہیں ہو سکتی ہے, جو شادی کے لیے سامان نہیں ہے, 40,000 روپے پر بچی کے لیے ہم نے جس کا پیکج رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ بھی ابھی جلد ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. 150 سم تھنگ 180 بچیاں اس سے مستفید ہو جائے گی. جرائم کی دنیا میں تورغر کا مقام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ضلعی انتظامیہ جرائم کے ویج کنی کے لیے کامیاب ہو چکی ہے اور مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے ہیں؟ جرائم کے حوالے سے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تورغر ایک ٹرائبل تھا, اور ٹرائبل ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے. ہمارا ٹریڈیشن بہت سخت ہوتا ہے. اس ٹریڈیشن پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گورنمنٹ آ گئی ہے, لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے ابھی تک بھی غافل نہیں ہیں. کیونکہ ٹرائبل ٹریڈیشن میں
یہ سب سے بڑا اہم قانون ہے کہ آپ کے ایریے میں جو بھی غلط کام ہو جائے اس کا تمام گاؤں رسپانسیبل ہے، وہ اسی کا جواب دہ ہوگا، اور گاؤں والے اپنے جرگے سسٹم پہ اس کو وہ کر لیتے ہیں۔ تو حکومت تو آ گئی تو انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ ان کا رویہ بھی عوام کے ساتھ اچھا ہے، عوام گورنمنٹ کا بھی اچھا ہے اور عوام کا بھی اچھا ہے، اور زیادہ تر مسائل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ تورغر میں یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ انتشار والے مسئلے، چوری ڈکیتیاں، یہ کچھ بالکل امن ایریا۔ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہمارا لیڈر بھی ہے، میں اسے درخواست کرتا ہوں کہ تورغر 2011 میں ڈسٹرکٹ بنا ہے، ہمارے لیے صوبائی گورنمنٹ نے ایس ڈی پی ایک پروگرام رکھا ہوا تھا، ایک پیکج ہمیں دیا ہوا تھا 12 ارب روپے کا، جس میں 6 ارب روپے یوٹیلائز ہو چکے ہیں، جو سرکاری بلڈنگز، عمارتیں اور ان چیزوں پہ لگے ہیں۔ ابھی 6.5 ارب روپے ہمارے بقایا ہیں جو ہمارے بڑے روڈز ہائی ویز کے لیے ہے، تو برائے مہربانی وہ اگر ہمیں ادا کر لے کہ تورغر کے عوام نے 1970 میں بجلی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہماری بدقسمتی ہے یا ہماری لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے آپ لوگوں نے، حکومت پاکستان نے اتنی زحمت نہیں کی کہ ان کے لیے دریا میں ایک پل کا بندوبست کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر سال 10 کیجویلٹی ہوتی ہے، 20 کیجویلٹی ہوتی ہے جب پانی نیچے اتر جاتا ہے۔ یہ تھے ڈسٹرکٹ ناظم تورغر دلروز خان، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی، اور انہوں نے اپنے ضلع کے عوام کے لیے جو کردار ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی اس کو مزید ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔